حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک سمجھنا شرک کہلاتا ہے، اور سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کا ارتکاب کرنے والا جو شخص ہے، اگر شرک کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنانا، اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک کہلائے گا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے اندر صفات ہیں وہ کسی اور میں سمجھنا، اللہ کے اختیارات کسی اور کو دے دینا، یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، اور یہ کہنا کہ فلاں بھی غیب کا علم رکھتا ہے یہ شرک کہلائے گا۔ یہ اللہ کی صفت میں اوروں کو ہم نے شریک بنا دیا۔ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے، اور یہ آیت ہم نے یہاں مسجد میں بھی لکھ کے لگا رکھی ہے۔ بڑی زبردست اور واضح آیت، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان سے کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ الا ما شاء اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یقیناً میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ واقعہ نہ سنا ہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے تو فوراً نہ کہہ دیتے کہ یہ بہتان ہے۔ 1 مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے میکے بھیج دیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں۔ ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ بعض صحابہ نے 1 سے زیادہ لقمے لے لیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 لقمہ لے لیا، اور 1 لقمہ لینے کے بعد اللہ پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن یہ ہم پر واضح کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے، اور میرے صحابہ یہ زہر نہ کھانا، یہ زہر ہے اس کھانے کے اندر۔ 1 یا 2 صحابی شہید ہو گئے،
اس کھانا کھانے کی وجہ سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی تکلیف آخر تک محسوس کرتے رہے۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا، عائشہ جو اس یہودی عورت نے مجھے زہر دیا تھا اس کی تکلیف آج بھی محسوس کر رہا۔ غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، چہرے کے اندر کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر چبھ گئیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں غیب جانتا ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ آیت ہمارے ادھر ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک کالج ہے، حمید ہومیوپیتھک میموریل کالج، انہوں نے بہت بڑے بورڈ پر یہ آیت لکھ کر وہاں چوک کے اندر یہ آیت جو ہے نا وہ لکھ کے لگا دی۔ ہمارا جو بریلوی مکتبہ فکر ہے انہوں نے جلوس نکالا کہ یہ آیت مٹائی جائے، اس آیت کو مٹا دیا جائے۔ ایس پی صاحب نے ان کو بلایا اور وہ اپنے ساتھ کچھ علماء کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ میرے انتہائی قریبی دوست حافظ عبدالوحید صاحب بھی اس وفد میں شامل تھے۔ اس ایس پی نے کہا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، انتشار پھیل رہا ہے، آپ اس کو مٹا دیں، چلو کم از کم ترجمہ ہی مٹا دیں۔ انہوں نے ترجمہ مٹا دیا، پھر انہوں نے جلوس نکالا کہ ہم روڈ بلاک کر دیں گے، اس آیت کو یہاں سے مٹایا جائے۔ قرآن کی آیت اور اس کے خلاف جلوس نکالنے والے کون؟ مسلمان کہلانے والے۔ کتنی واضح آیت ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے علماء کے بیان سنیں، انہوں نے اپنے جو اولیاء کرام کی بلیاں ہیں ان کو کہتے ہیں غیب کا علم جانتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ آئیے ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں یا اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 50، آپ کہہ دیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کو کہلوایا جا رہا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس خزانے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم ہے فقط فلاں۔ گنج بخش کون ہے؟ اور خزانے بخشنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں، وہ تو خود بیچارہ منو مٹی تلے دفن ہے، وہ کیسے خزانوں کا مالک بن گیا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ افلا تتفکرون، اور تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَعِندَهُ، کتنی ہی آیات ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر کسی بھی درخت کا، کسی بھی پودے کا
پتا گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ قُل لا يعلم من فی السماء، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59۔ قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ کتنی ہی آیات آپ کے سامنے رکھیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ بات مختصراً کروں گا۔ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ یہ عقیدہ بنانا ہے آپ نے، عقیدہ مضبوط رکھنا ہے اللہ کی ذات پر۔ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ کون ہے؟ کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قیامت والے دن سفارش کرنے کی اجازت دینے والا اور نہ دینے والا کون ہے؟ اور سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ کسی کو ثواب دینے یا عذاب دینے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ کا پکڑے چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، غلط بات، شرک اکبر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کو بچا سکیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو بچا سکیں گے؟ یہ قصے کہانیاں سنا کر مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ختم کیا جا رہا ہے۔ حضرات، دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رزق کی تنگی یا فراخی، صحت اور بیماری، نفع نقصان، زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ بیٹے بھی کون دیتا ہے؟ بیٹیاں بھی کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اولاد دینے والی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اور علی حجویری تو اپنی اولاد بھی، اس کے ہاں اولاد بھی پیدا نہیں ہو سکی جس کو ہم داتا کہتے ہیں، اس کی تو اپنی اولاد نہیں تھی۔ اللہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ بیٹے دے سکتا ہے، بیٹیاں دے سکتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا وہ ہے، اور بعض کو ایسا ہے کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی اس کے بعد ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، اور ان میں سے حضرت عثمان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ حضرت رقیہ سے نہ ام کلثوم سے۔ آئیے، قرآن کے اندر تو جگہ جگہ اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ توحید کو سمجھ جاؤ، شرک کو سمجھ جاؤ، شرک کیا ہے۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے قرآن کی رکھنا چاہتا ہوں۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، وہ معبودان باطل
ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ ترجمہ میں یہ نہیں کہتا فلاں کا ترجمہ پڑھ لو، اور کسی بھی مسلک کے جو سرخیل ہیں ان کے عالم ہیں اس کے کیے ہوئے ترجمے کو خود پڑھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جنہیں یہ لوگ مشرک پکارتے ہیں وہ معبودان باطل، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ الا کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ وما ہوا ببالغہ، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی پانی کے قریب کھڑا ہو کر کہے میرے منہ تک پہنچ جا، قیامت تک پانی کو پکارتا رہے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، قیامت تک ان کو پکارتے رہیں، وہ ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اور مثال سنیے، ضرب اللہ مثلا، یہ سورہ رعد آیت نمبر 14، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام آدمی کی جس کے کئی شریک ہیں، متشاکسون، سب بد مزاج جھگڑنے والے ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک ایسے غلام آدمی کی مثال جو سالم خاص ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں، حالت میں برابر ہیں؟ ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں، پھر وہ بد مزاج بھی ہیں، جھگڑالو بھی ہیں، اور ایک ایسا غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ اور بہتر کون ہوگا دونوں میں؟ ایک جس کا ایک ہی مالک ہے، اور جس کے کئی مالک ہیں وہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے، کبھی ایک کہے گا تم یہ کرو، وہ کہے گا نہیں یہ کرو۔ ایک طرف مشرک ہے جس کے کئی معبود ہیں، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، اور ایک وہ ہے جو ایک ہی در کا منگتا ہے، ایک ہی رب کے آگے سر جھکاتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب مل جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے اس سے، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اور مدد چاہنے والا بھی کمزور، اور جس سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور جس طرح اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا لوگوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قوت والا اور عزت والا ہے، اللہ ہی قوت والا ہے، اللہ ہی عزت والا ہے۔ اور کتنی آیات آپ کے سامنے رکھیں، کل سورہ سبا آیت نمبر 22، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کر رکھا تھا اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اور جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ آسمان و زمین میں ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وما لہم فیہما من شرک،
اور ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر جو جلی ہے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، معمولی سا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور نہیں کوئی خبر دے گا آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے اللہ کی مانند۔ سورہ فاتر آیت نمبر 13 اور 14 خود پڑھیں، جا کر خود ترجمہ پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کا ترجمہ پڑھیں، جس عالم کا بھی آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جلی ہے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا اپنے شریکوں معبودوں کو جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ انہوں نے زمین سے پیدا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر 40، والذین، سورہ اعراف آیت نمبر 197، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور علی حجویری کی قبر پر کتنے پہرے دار ہیں، تلاشی لے کر جانے دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی دھماکے ہوئے کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنی قبر کو نہیں بچا سکے، وہاں پر آنے والے زائرین کو نہیں بچا سکے۔ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ ابھی یہ چند دن پہلے خبر آئی ہے جی، حکومت سندھ نے اور پاکستانی حکومت نے درباروں کو جو ہے نا وہ کھولنے کی اجازت دے دی، لوگ مر رہے تھے، پریشان تھے، تو دربار بند۔ اس سے پتہ چلا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ او اللہ کو پکارو، اب درباروں پر جانا ہے تو SOPs کے تحت جانا ہے، ماسک لگا کر جانا ہے، ہاتھوں کو سینیٹائزر لگا کر جانا ہے۔ وہ سمجھ نہیں آتی تمہیں، عقل تمہاری گھاس چرنے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا کہ یہ پورے اسلامیہ پارک میں یہ لوگوں نے جی ایسی، قاری صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں جی، یہ کتے کا جنازہ پڑا، اور سوشل میڈیا میں دیکھیں کتا، پیر کے کتے کا جنازہ پڑا گیا، اس کو دفن کیا گیا، اس پر فاتحہ خوانی کی، کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شریعت کا مذاق بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، شرک سے ہمیں بچائے اور توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔